اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام مومنین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طوفہ یا علی علیہ السلام مدد۔ میرے نہایت محترم سامعین، آج میں نے مولانا صاحب کی بات سنی ہے، وہ نیٹ پر گفتگو فرما رہے تھے۔ پہلے تو بات یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ خدا را ایسے مواد جو ہیں وہ انٹرنیٹ پر شیئر نہ کیا کریں، اپلوڈ نہ کیا کریں۔ اخلاق سے گری باتیں جو ہیں یہ باتیں اچھا پیغام نہیں دیتی، لیکن یہ ہمارا شیوا رہا ہمارے ہادیان برحق سے لے کر ہم تک، ہمارا شیوا رہا کہ ہم نے کبھی پہلے وار نہیں کیا۔ اب جتنے بھی جنگیں پڑھ لیں، جتنے واقعات مولا میر کائنات علیہ السلام کے پڑھ لیں، نبی پاک علیہ السلام کے پڑھ لیں، پہلے آپ نے کبھی وار نہیں کیا۔ اور آج تک ہمارا یہ شیوا رہا ہے کہ ہم نے کبھی پہلے وار نہیں کیا۔ لیکن انہوں نے ایک ایسی بات کی ہے جس سے بہت تکلیف ہوئی، دکھ ہوا، کہ آپ نے کہا کہ شیعہ اہل بیت کے گستاخ ہیں۔ میرے نہایت محترم سامعین، شیعہ اہل بیت کے گستاخ نہیں۔ دوسرا جملہ انہوں نے کہا شیعہ ہی اہل بیت کے قاتل ہیں۔ میرے محترم سامعین، اگر جناب سامنے ہوتے تو بات کچھ اور تھی۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ اخلاق سے گری بات جو ہے وہ کبھی نہ کروں، کیونکہ یہ اچھا پیغام نہیں ہے۔ ہمیں جن سے لڑنا چاہیے ہم ان کو چھوڑ کر ہم آپس میں جھگڑ رہے ہیں، آپس میں لڑ رہے ہیں۔ میرے محترم سامعین، میں چند جملوں میں آپ کی خدمت میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں اور ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ شیعہ اگر اہل بیت کے گستاخ ہیں تو آپ کے پاس جو سند ہے وہ سند خدا را پیش کریں۔ سند وہ کیا پیش کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یہ پاک بیبیوں کے مصائب ایسے پڑھتے ہیں، ان کی ردائیں لٹ گئیں، یہ پڑھتے ہیں، یہ گستاخ ہیں اہل بیت۔ میرے محترم سامعین، اگر شیعہ مصائب پڑھ کر گستاخی کرتا ہے تو میرے محترم سامعین یہ گستاخی نہیں، یہ ایک حقیقت ہے جو ان لوگوں کو سننے سے تکلیف ہوتی ہے اور ان کے آباء و اجداد اس کی زد میں آتے ہیں، اس لیے وہ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ گستاخ ہے۔ میرے محترم سامعین، میں نے ادب پر بڑی گفتگو کی ہے، آپ چیک کر لیں نیٹ پر۔ ہم ایسے ادب والے ہیں، ہم تو اتنا ادب کرتے ہیں اہل بیت طہار کا کہ اگر ان کے ساتھ کسی جانور نے محبت کی ہو ہم اس کی بھی عزت کرتے ہیں۔ اہل بیت طہار تو بلند مقام پر ہیں، ان کے ساتھ اگر کسی جانور نے ان کے ساتھ وفا کی ہو اور ان کے کام آیا ہو تو ہم تو اس جانور کی بھی عزت کرتے ہیں۔ ان کی دہلیز پر جس نے ادب سے سر جھکا دیا، ہم نے کبھی نہیں دیکھا اس کی نسل کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، ہم صرف دیکھتے ہیں کہ اس نے اہل بیت طہار کا حیا کیا۔ میرے محترم سامعین، شیعہ گستاخی اہل بیت نہیں ہے۔ شیعہ نے، آپ تاریخ پڑھ لیں، شیعہ نے کبھی جا کر، یہ کبھی میں بات نہ کرتا لیکن آپ نے مجبور کیا اور میں نے یہ بات کی، شیعہ کی تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں اور اپنی تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں، ہم نے کسی معصوم کی ازواج مطہرات سے جا کر وہ مسئلے نہیں پوچھے جو لوگ علماء سے پوچھتے ہوئے بھی شرماتے ہیں۔ آپ نے تو جا کر نبیوں کے ازواج سے وہ مسئلے پوچھے ہیں جو علماء سے پوچھتے ہوئے شرم آتی ہے۔ آپ کی بخاری گواہ ہے۔ تو میرے محترم سامعین، ہم نہیں چاہتے کہ ہم کوئی ایسا پیغام دیں جس سے کسی مومن کی دل آزاری ہو اور اس کا دل دکھے۔ تو شیعہ اتنے محبت کرنے والے اور اتنے ادب والے ہیں اہل بیت طہار سے
کہ اگر ایک جانور نے ان سے محبت کی، ان کے کام آیا، وفا کی، ہم اس جانور کی بھی عزت کرتے ہیں۔ تو دوسری بات رہی کہ شیعہ قاتل امام حسین علیہ السلام ہے۔ میں بڑی سند کے ساتھ تمام شیعہ کی وکالت کرتے ہوئے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، شیعہ قاتل حسین علیہ السلام آپ نے کہا، میں جناب کی خدمت میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، آئیں مل کر نبی سے لے کر پاک علی علیہ السلام سے لے کر مولا امام حسن عسکری علیہ السلام تک، یا صرف پانچتن پاک، ان کے جتنے بھی قاتل ہیں ہم بھی ان پر لعنت کرتے ہیں، آپ بھی آئیں ان پر لعنت کریں۔ اگر آپ اس بات میں سچے ہیں کہ شیعہ قاتل امام حسین علیہ السلام ہیں تو آئیں ہم سے مل کر ہم لعنت کرتے ہیں ان کے قاتلوں پر، ہم دن رات لعنت کرتے ہیں ان کے قاتلوں پر، جنہوں نے ان کو دکھ دیا ہم ان سب پر لعنت کرتے ہیں۔ آئیں اگر آپ کی اپنی بات میں صداقت رکھتے ہیں تو آئیں ہم سے مل کر یہ بات کہیں کہ جو پاک علی علیہ السلام کا قاتل ہے اس پر لعنت ہو، جو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا قاتل ہے اس پر لعنت ہو، جو جناب حسن علیہ السلام کا قاتل ہے اس پر لعنت ہو، اور جو جناب امام حسین علیہ السلام کا قاتل ہے اس پر لعنت ہو۔ آئیں میرے محترم سامعین، آئیں جنہوں نے پاک شہزادیوں کو، پاک سیدزادیوں کو قید کیا، آئیں ان پر لعنت کریں، ہم لعنت کر رہے ہیں۔ آئیں مولا سجاد علیہ السلام کو قیدی بنانے والوں پر ہم لعنت کرتے ہیں، آئیں آپ بھی لعنت کریں۔ آئیں جن کی وجہ سے جناب سیدہ کو، پاک مخدومہ کو، پاک سین عالیہ سلام اللہ علیہ کو یزید جیسے کمینے کے دربار میں کھڑے ہو کر خطبے پڑھنے پڑے، وہ آدمی اس پر ہم لعنت کرتے ہیں، آپ بھی لعنت کریں۔ ہم اس کی جد پر لعنت کرتے ہیں، آپ بھی کریں۔ میرے محترم سامعین، اگر ہم قاتل ہیں تو ہم تو ہر سال اس بات کا جو ہے وہ تحریری جواب دیتے ہیں، تقریری جواب دیتے ہیں، اور ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہم قاتل حسین علیہ السلام پہ لعنت کر رہے ہیں۔ میرے محترم سامعین، جو قاتل ہوتا ہے وہ کبھی لعنت نہیں کرتا۔ دوسری بات رہی، اگر ہمیں قاتل ثابت اب کر رہے ہیں تو کوئی جواز پیش کریں۔ میرے محترم سامعین، شیعہ امام حسین علیہ السلام کے قاتل ثابت کرنا، اگر آپ اس رستے پہ چلیں گے تو خدا را دیکھ لینا کہیں آپ کے آباء و اجداد اس کی زد میں نہ آ جائیں، کہیں وہ نہ آ جائیں اس کی زد میں جنہیں آپ دن رات سلام پیش کرتے ہیں۔ میرے محترم سامعین، پھر ایک اور بات، ہم ہر سال عزاداری کرتے ہیں، سارا سال عزاداری کرتے ہیں۔ جو لوگ قاتل ہوتے ہیں وہ کبھی عزاداری نہیں کرتے، جو لوگ عزاداری کو روکتے ہیں، جنہیں عزاداری سے تکلیف ہوتی ہے، وہ لوگ عزاداری کو روکتے ہیں۔ آئے دیکھیں شیعہ کے جلوس کو کون روکتا ہے؟ جو روکتا ہے، ہمیشہ کے لیے اپنے گھر میں یہ بات دیکھ لیں، جو مارتا ہے وہ جس کو مارتا ہے اس کو رونے نہیں دیتا۔ اپنے گھر میں یہ بات دیکھ لیں، آپ کسی پر بھی ہاتھ اٹھا کر دیکھ لیں، اگر جب آپ کسی کو ماریں گے وہ روئے گا، جب روئے گا تو آپ اس کو اور زور سے چپ کرانے کی کوشش کریں گے۔ کیوں چپ کراتے ہیں؟ کہ روئے نہ، لوگوں کو پتہ نہ چلے کسے میں نے مارا ہے۔ میرے محترم سامعین، ہمارے رونے پہ، ہماری عزاداری کرنے پہ جن کو تکلیف ہوتی ہے وہ اپنے گریبان میں جاتی پائیں اور دیکھیں کہ کہیں ہم اور ہمارے آباء و اجداد تو نہیں ہے امام حسین علیہ السلام کے قاتل۔ میرے محترم سامعین، خدا را ایسے پیغام انٹرنیٹ پر اپلوڈ نہ کیا کریں، یہ پیغام اچھا نہیں دیتے۔ اگر آپ کو اتنا شوق ہے تو حکومت سے اجازت لیں، حکومت سے اجازت لیں، ٹائم بنائیں، مناظرے کے لیے آئیں۔ کتنے مناظرے ہوئے ہیں میرے محترم سامعین؟ نہ شیعہ گستاخ اہل بیت ہیں، نہ شیعہ قاتل امام حسین علیہ السلام ہے، کیونکہ جو قاتل ہوتا ہے وہ کبھی قاتل پہ لعنت نہیں کرتا۔ آئیں اگر آپ کی بات میں صداقت ہے تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے قاتل پہ لعنت کریں، آپ، ہم بھی لعنت کرتے ہیں۔ میرے محترم سامعین، خدا را ایسے جملے نہ کسا کریں چند ٹکوں کی بنیاد پر، چند کھوٹے سکوں کی بنیاد پر آپ نے معاشر میں جا کر محمد و آل محمد علیہ السلام کو چہرہ دکھانا ہے۔
خدارا ایسے پیغام نہ دیا کریں جس کی وجہ سے پیغام اچھا نہ آگے پہنچے۔ میرے محترم سامعین، ہم ادب والے لوگ ہیں، ہم ادب والے لوگ ہیں، ہم حیا والے لوگ ہیں، ہم عزت والے ہیں۔ ہمیں اہل بیت طہار سے اتنا پیار ہے کہ ہم ان کی محبت میں اپنے سینے زخمی کر لیتے ہیں، اپنے چہرے زخمی کر لیتے ہیں، اپنی پشتیں زخمی کر لیتے ہیں، اپنے سر زخمی کر لیتے ہیں۔ یہ قاتل کا کام نہیں ہوتا میرے محترم سامعین۔ اور ہمارے ہادیان برحق تو ایسے حق والے ہیں کہ وہ قاتل کو بھی شربت پلاتے ہیں، وہ قاتل کو بھی شربت پلاتے ہیں۔ میرے محترم سامعین، ایسا جملہ کبھی نہ کہیں جس کی کوئی بنیاد نہ ہو۔ اور الحمدللہ ہم آج بھی اہل بیت کا حیا کرنے والے ہیں، اور ہم کل بھی اور معاشر تک ہم اہل بیت طہار کا حیا کرنے والوں کے صف میں کھڑے ہیں۔ آئیں ہم سے مقابلہ کریں، آپ بھی اہل بیت کی عزت کر کے دیکھیں، اپنی آپ دکھائیں۔ آپ تو وہاں تک پہنچ گئے، اہل بیت تو ایک سائڈ رکھیں، آپ نے تو اللہ کی بارگاہ میں ایسی گستاخی کر دی ہے جس کی کوئی حقیقت اور بنیاد کسی اور مسلک مذہب سے نہیں ملتی۔ جب آپ نے یہاں تک لکھ دیا کہ جب جہنم پکارے گی کہ میں بھوکی ہوں، میرا پیٹ نہیں بھرا، تو آپ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ کریم اپنی دونوں نعوذ باللہ ٹانگیں اٹھائیں گے، وہ جہنم میں رکھ دیں گے، اور جہنم کہے گی بس کرے میں رج گئی ہوں۔ یہ کہاں کا توحید ہے؟ تو آپ تو اہل بیت کو ایک سائڈ پہ رکھیں، آپ نے تو اللہ کی بھی جو توہین کر دی ہے۔ جس اللہ کی ٹانگیں ہیں، جو اللہ جہنم میں ٹانگیں رکھ رہا ہے، وہ اللہ کہاں سے ہے؟ لیکن افسوس، صد افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے، ہم بھی بھرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، تم قتل بھی کر دیتے ہو تو چرچا نہیں ہوتا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔